तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर लूसियो फॉर्म फिल करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल के रूम में गया था। उसके बाद उसे एक इंटरव्यू देना पड़ता है। यहाँ कोई और नहीं बल्कि ज़ायान ही इंटरव्यू ले रहा था और उससे बोलता है सबसे पहले सीट पर बैठ जाओ। ज़ायान को अपने सामने देखकर लूसियो का तो सर ही घूम गया कि तुम दोबारा से, और सोचने लग गया सच में हम दोनों का रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही टेरिबल है। हम दिन में इतनी बार मिलते हैं जितना मैं अपने क्लासमेट से भी नहीं मिलता। सच में ये बहुत ही अजीब है। ज़ायान उसे इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है लेकिन उसने लूसियो का नाम नहीं पूछा था और ना ही बाकी डिटेल, क्योंकि उसने खुद से ही सब कुछ फिल कर दिया था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था और जल्दी इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। पर लूसियो कहता है बस इतना ही, इतने में ही तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ज़ायान बोलता है मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि तुम बहुत जल्द हाइपर हो जाते हो और तुम्हारा माइंड बस एक ही तरह से काम करता है, और ना ही मैं तुम्हारी हॉबीज़ के बारे में पूछना चाहता हूँ और तुम्हारी एक्सपर्टीज़ के बारे में भी नहीं। इसके अलावा तुम्हारी फैमिली के बारे में भी जो कुछ था वो मैंने खुद से ही फिल कर दिया है और बस इतना ही था इसमें। ये सुनकर लूसियो मुंह बनाते हुए कहता है आखिर ये कैसा इंटरव्यू हुआ, और सोचने लग गया कि मैं इतनी मुश्किल से थर्ड फ्लोर से यहाँ नीचे तक आया हूँ। लगता है कि वो सारा प्रोसेस बेकार हो गया। आयन उड़ते हुए बोलता है हाँ बस यही था, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें ज़्यादा आंसर देने चाहिए थे या तुम कुछ और बोलना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लूसियो बताओ फिर तुम क्या खाना चाहोगे? लूसियो जल्दी से बोलता है कहीं मेरे खाने के साथ तुम कोई इलीगल चीज़ स्मगल करने का प्लान तो नहीं कर रहे? ऐसे स्पेशली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मुझे पसंद हो, लेकिन जब मैं तुम्हें बाइट करता हूँ तो तुम्हारा रॉ मीट बहुत टेस्टी लगता है। ये बोलते हुए वो उसके हाथ पर मौजूद बाइट के निशान को घूरने लगा। लूसियो की ये बात सुनकर ज़ायान बेचारा तो वहीं पर चौंकते हुए उसे देखने लग जाता है। हम साफ देख पाते हैं कि इस बात से वो ब्लश करने लगा था। फिर हम उन्हें टीचर के पास देखते हैं जहाँ पर ज़ायान इंटरव्यू की रिपोर्ट उन्हें दे रहा था। उसके साथ लूसियो भी था। लूसियो की ऐसी हालत देखकर टीचर पूछते हैं इसे क्या हुआ, पर ज़ायान ने जल्दी से उसकी तरफ पॉइंट कर दिया कि ये खुद ही गिरा था, और लूसियो भी अपनी तरफ पॉइंट करके बोलता है मैं खुद ही गिरा था। पहली बार वो दोनों एक दूसरे के पास से एग्री हुए थे, जिस पर टीचर भी मान जाते हैं और उन्हें वहाँ से ये कहकर चले गए कि तुम दोनों एक साथ अच्छे से रहना। इस पर ज़ायान तो अच्छे से बड़ी सी स्माइल के साथ टीचर को सी ऑफ बोलता है। दूसरी तरफ लूसियो तो उसके पीछे खड़ा होकर मिडिल फिंगर दिखाते हुए ज़ायान को चिढ़ा रहा था। टीचर के जाने के बाद ज़ायान लूसियो की तरफ मुड़ते हुए बोलता है बाहर बारिश हो रही है तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। लूसियो बोलता है मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोबारा से मुझे कैरी करके वापस लेकर जाओ। ऐसे भी तुमने पहले ही कहा था कि मेरी वजह से तुम्हारी पोजीशन खतरे में पड़ चुकी है। इस पर ज़ायान उसके बिल्कुल पास आकर बोलता है तो फिर क्या तुम मुझे होल्ड करना चाहते हो? ये सुनकर लूसियो चौंक गया और जल्दी से भागते हुए शेर के पास चला जाता है कि नहीं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही नीचे जा सकता हूँ, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊँगा। में टीचर दोबारा से आके और उन दोनों से पूछते हैं क्या मसला है, तुम लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? टीचर को देख कर लूसियो तो फौरन से आकर ज़ायान को होल्ड कर लेता है। उसने अपना एक हाथ ज़ायान के शोल्डर पर रखा और दूसरे हाथ से ज़ायान का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं, हम दोनों जा ही रहे थे, बाय बाय सर। दूसरी तरफ हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर जिन को उसके क्लास वाले पूछ रहे थे ये क्या ये बात सच है कि लूसियो और हमारे स्कूल के हंग के बीच कुछ चल रहा है, यहाँ तक कि वो उसकी वजह से हमारी क्लास में भी आया है। और जिन बोलता है क्या तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि ज़ायान और लूसियो के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, का रिलेशनशिप शुरू से ही बहुत बेकार है, यहाँ तक कि जब वो छोटे थे तब से ही एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। बस इतना ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैं, लेकिन वो सभी तो जिनकी बात ही नहीं मान रहे थे, ये ज़रूर ही उनके बीच कुछ ना कुछ है। जैसे ज़ायान ने लूसियो को कैरी किया था, इसे देखकर ये साफ पता चलता है। दूसरी तरफ हम ज़ायान और लूसियो को देखते हैं। ज़ायान लूसियो को संभालते हुए ले जा रहा था और बोलता है वापस जाकर अपना होमवर्क करो, कल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारे रूम आऊँगा।
انہیں ایسے ایک ساتھ دیکھ کر پوری کلاس ہی چونک گئی۔ دوسری طرف زایان تو انہیں بالکل بھی نوٹس نہیں کرتا اور لوزیو کے سامنے آتے ہوئے اسمائل کے ساتھ بولتا ہے، تو اس کے بعد ہم دونوں ہاسپٹل جائیں گے۔ اس پر لوزیو بھی اوکے بول دیتا ہے۔ سبھی کے سامنے ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اپنا نام کلیئر کرنے کا یہ اسے ایک اچھا موقع لگتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کیوٹ سی اسمائل کرتے ہوئے سبھی کو دکھا رہا تھا کہ میں اتنا بھی برا پرسن نہیں ہوں۔ اسے ایسے اسمائل کرتا دیکھ کر لوزیو جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولتا ہے، تم اسمائل کیوں کر رہے ہو؟ پھر زایان نے تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولتا ہے، میں نے خود کو بہتر کرنے اور تمہیں اچھے سے ٹریٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے۔ میں اب دوبارہ کبھی بھی تمہیں بلی نہیں کروں گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھے سے رہوں گا۔ جس پر لوزیو اسے کوئی آنسر نہیں کر پاتا کیونکہ اچانک سے زایان کا یہ بیہیویئر دیکھ کر وہ کنفیوز ہو چکا تھا۔ اسی طرف ان کی کلاس یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے بارے میں اور بھی باتیں کرنے لگتی ہے۔ اس پر لوزیو بولتا ہے، تم سبھی آخر اس چیز کی وجہ سے اتنا زیادہ کیوں باتیں کر رہے ہو؟ کہیں اسکول ہنگ کے یہاں ہونے کی وجہ سے تم سبھی ایکسائٹیڈ تو نہیں ہو گئے؟ مجھے نہیں لگتا میں اس سے کم ہینڈسم ہوں۔ بس یہی بولنا تھا کہ ایک بار پھر سے ان دونوں کی سبھی پکچرز دوبارہ اسکول فورم تک پہنچ چکی تھی۔ ہاں، ہر طرف بس یہی میسج چل رہی تھی کہ کیا زایان اور لوزیو ریلیشن شپ میں ہیں۔ ہی زایان کو برا بھلا بول رہے تھے کہ ضرور ہی اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، جس پر لوزیو اسے ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، تم سبھی لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ایسا کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ہاں، زایان بھی اس کے ساتھ ہی تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نائٹ ریوین کا سین دیکھتے ہیں۔ جب کلاسز آف ہوئی تو سبھی اسٹوڈنٹس اپنے اپنے روم کی طرف جانے لگے۔ یہاں زایان کا ایک کلاس فیلو اسے بولتا ہے کہ زایان، کیا تم کچھ بھی نہیں کرنے والے اور ایسے ہی انہیں اپنے بارے میں باتیں کرنے دو گے؟ اس پر لی سائے کرتے ہوئے بولتا ہے، اگر یہ لوزیو کو اچھے سے ٹریٹ کرے تو اس کی کلاس والے اسے ایک گھٹیا انسان سمجھیں گے، جس سے ایک نیا پنگا ہی شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ اسے بلی کرتا ہے تو پکا ہماری کلاس والے ہی اسے گھٹیا سمجھنے لگیں گے۔ دونوں طرف سے ہی یہ پوری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اتنے میں انہیں اپنے سامنے لوزیو اور زن نظر آئے جو کہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جسے دیکھ کر لی زایان سے بولتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ فضول میں پنگے مت لو، اب دیکھو سب کچھ تم پر ہی الٹا آ گیا ہے۔ لوزیو کو اپنے سامنے دیکھ کر زایان کی فیس پر دوبارہ سے وہی برائٹ والی اسمائل آ گئی۔ وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ پنگا لینے کے لیے ایول سے اسمائل کرتے ہوئے ایک اسٹیکر نکال کر اس کے اوپر ڈرائنگ کرتا ہے اور لے جا کر اسے لوزیو کی بیگ پر لگا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ پریٹینڈ کرتا ہے جیسے کہ وہ بس لوزیو کو بلا رہا ہو اور کیجولی اسے پوچھنے لگ گیا، اب تم کیسے ہو؟ اسے اچانک سے ایسے اپنے اتنا زیادہ کلوز دیکھ کر لوزیو چونک گیا اور چلاتے ہوئے بولتا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو اور اچانک سے تم میرے اتنے کلوز کیسے آ گئے؟ اور اسے پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے جن کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے، جب میں گرا تھا اس کے مقابلے یہ اتنا بھی ہرٹ نہیں کر رہا، مجھے پریشان کرنا بند کرو اور اس ویکنڈ کے بارے میں بالکل بھی مت بھولنا۔ یہ بول کر وہ ویو کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ اسی طرف زایان نے جو کیا تھا اس وجہ سے اس کی ہنسی رک ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ہے اور نارملی اسے بائے بول دی۔ دوسری طرف زایان کی یہ حرکت دیکھ کر سبھی کلاس فیلوز کا تو منہ دیکھنے والا تھا۔ یہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ لوزیو کو تنگ کرنا نہیں چھوڑ رہا۔ لوزیو جہاں جہاں سے گزر رہا تھا سبھی لوگ اس کی بیگ پر وہ اسٹیکر دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ دونوں بھی یہ چیز نوٹس کر لیتے ہیں۔ لوزیو مڑتے ہوئے غصے سے بولتا ہے، آخر تم سبھی کیوں ہنس رہے ہو؟ اس سے پہلے تم لوگوں نے کبھی بھی کسی کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میری چوٹوں کی وجہ سے یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے ہی جب وہ روم میں واپس پہنچے تو ڈور بند کرتے ہوئے جن کی نظر لوزیو کی بیگ پر پڑ گئی۔ پھر وہ بولتا ہے، اس طرح رکو، تمہاری بیگ پر کچھ ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے فوراً سے وہ اسٹیکر ریموو کر دیا، جسے دیکھ کر لوزیو فوراً سے سمجھ گیا کہ یہ اس باسٹرڈ زایان کا کام ہے۔ پھر ہم لوزیو کو اپنے بیڈ پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اسٹیکر کی وجہ سے زایان سے بات کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف زایان تو یہ بات ماننے سے صاف انکار کرنے لگتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ اچھی خاصی فائٹ ہوئی۔
जो बोलता ہے اگر تمہیں ٹھیک سے ڈرا نہیں کرنا آتا تو تم نے اسے میری بیگ پر چپکایا ہی کیوں؟ اس پر زایان بھی مان گیا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں تمہارے جتنا اچھا ڈرا نہیں کر سکتا۔ اتنے میں لوزیو کی نظر زایان کی پروفائل پکچر پر جاتی ہے جو کہ وہی سیم اورنج تھا جو کہ کچھ دن پہلے ڈرا کر کے لوزیو نے زایان کے سر پر مارا تھا۔ یہ دیکھ کر لوزیو تو بالکل ہی چونک گیا کہ کیا سچ میں اسے پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے وہ اورنج مارا ہے، اور بولتا ہے تم پہلے ہی وہ اورنج کھا چکے ہو، کہیں تم اس پکچر کو اس کے فیونرل پر یوز کرنے کا تو نہیں سوچ رہے۔ پھر ہم ایگزام ہال کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر زایان بیٹھا ایگزام دے رہا تھا، دوسری طرف لوزیو اس کے سامنے بیٹھ کر ایگزام ختم ہونے کا ویٹ کرتے ہوئے ڈرائنگ کرنے لگتا ہے۔ ڈرائنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ ایک نظر زایان کی طرف گھور کر دیکھتا ہے۔ زایان جو کہ ایگزام میں پورا فوکس تھا، اسے دیکھتے ہوئے لوزیو کے فیس پر اسمائل آ جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے زایان کا فیس ڈرا کر دیا۔ کیا لگتا ہے ایسا اس نے کیوں کیا ہوگا؟ کیا وہ زایان سے اٹریکٹ ہو رہا ہے یا اس پکچر کا یوز بھی وہ اسے چڑھانے کے لیے کرے گا؟ جلدی سے اپنا آنسر مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے کام پر پورا فوکس تھے، ایک طرف لوزیو اس کی ڈرائنگ بنا رہا تھا اور دوسری طرف زایان ایگزام کر رہا تھا۔ ایگزام ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے ہی اس نے اڑتے ہوئے اپنی ایگزام شیٹ ٹیچر کو تھما دی، جس پر ٹیچر اسے رکنے کا بولتے ہیں کہ کیا تم نے اتنی جلدی ایگزام فنش کر بھی لیا؟ اس پر زایان بولتا ہے ہاں اب ایسا ہی سمجھ لیں، اسی لیے میں پہلے سبمٹ کروا رہا ہوں۔ پھر ساتھ ہی اس نے لوزیو کا بیگ پکڑا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے جانے لگتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ اسمائل کرتے ہوئے ٹیچر کو بولتا ہے ٹیچر میں آپ کا اسسٹنٹ بورو کر رہا ہوں، ہم دونوں کو ایک ساتھ ہاسپٹل جانا ہے۔ زایان کی اس بیہیویئر کو دیکھ کر ٹیچر تو پوری طرح سے کنفیوز تھے۔ وہاں سے باہر نکلنے کے بعد لوزیو اس سے پوچھتا ہے تم نے اتنی جلدی ایگزام کیوں سبمٹ کروا دیا؟ یہ اتنا بھی ارجنٹ نہیں تھا۔ پھر زایان بولتا ہے کیونکہ میں نے اپنا پیپر پہلے ہی فنش کر لیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ جن آنسرز کو ہم بار بار چیک کر کے ٹھیک کرتے ہیں ایٹ دا اینڈ وہی غلط ہو جاتے ہیں؟ اس بات پر وہ دونوں ہی کچھ سوچنے لگے اور فوراً ہی ایک دوسرے کی طرف مڑتے ہوئے بولتے ہیں اگر تم ہیزیٹیٹ کرو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ لوزیو ہنستے ہوئے بولتا ہے اسی لیے میں بھی کبھی بھی چیک نہیں کرتا، بس چپ چاپ ایسے ہی وہاں پر بیٹھا رہتا ہوں جب تک ایگزام ختم نہ ہو جائے، اور بار بار شیٹ چینج کرتا رہتا ہوں تاکہ ٹائم جلدی بیت جائے۔ یہ سن کر زایان بھی ہنستے ہوئے بولتا ہے اوہ تم تو بہت زیادہ روڈ ہو۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ پارٹ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو اور آپ نے اسے یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز جانے سے پہلے اسے لائک ضرور کرتے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل فن ایکسپلینیشن کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، انٹل دیٹ اسٹے وتھ می اینڈ بائے بائے۔